جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے لکھا جی سوال ہے کہ ایک آدمی کی پہلی بیوی انتقال کر گئی تو اس نے دوسری شادی کر لی، پہلی میں سے 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، دوسری بیوی کی کوئی اولاد نہیں، تو کہتے ہیں جی اب وراثت میں دوسری بیوی کو شریعت کے مطابق کتنا حصہ ملے گا، کیا ملے گا اس کو؟ جی 8واں حصہ ملے گا، جی 8واں حصہ، اس لیے کہ جو میت ہے نا، مرنے والا جو ہے، اس نے اولاد چھوڑی ہے، اگر وہ مرنے والا صاحب اولاد ہو تو پھر اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ یہ پہلی بیوی یا دوسری بیوی کی بات نہیں ہے، بس صاحب اولاد ہے تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کی ایک پوسٹ ہے جی، جس میں لکھا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ جی اگر ترجمہ بھی اس کا درج ہے، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ ترمذی 284۔ سند ضعیف ہے بھائی اس کی۔ یہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ حدیث اور مطلب کس کتاب میں، کیا یہ 2 سجدوں میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جی یہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ خاص 2 سجدوں کے اندر پڑھنے کے متعلق، یہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کے متعلق تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں یہ خاص، کیونکہ اس کی سند میں حبیب بن ابی ثابت وہ جی مدلس راوی ہے، صیغہ ان سے بیان کر رہا ہے، تو لہذا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ جو صحیح اس سے صحیح دعا ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ سنن نبی داؤد میں آتی ہے 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کے حوالے سے، وہ آتی ہے جی ربی اغفر لی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ابو داؤد میں، اس کی سند صحیح ہے، تو لہذا وہ صحیح ہے تو وہ پڑھنی چاہیے۔ اس کی سند ضعیف ہے، یہ ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ باقی یہ مطلق نماز کے اندر پڑھنے کے متعلق آتی ہے صحیح مسلم میں، مطلق، خاص 2 سجدوں کے درمیان نہیں، مطلق نماز کے اندر پڑھنا اس کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے صحیح مسلم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔